Subscribe. ایک مظلوم بچہ، ایک بادشاہ کسی جان لیوا مرض کا شکار ہو گیا۔ حکماء نے ہر طرح کے علاج کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک ہی علاج ہے کہ ایک نوجوان بچے کا تازہ کلیجہ چاہیے جس کی دوا بنائی جائے گی۔ حکماء نے اس بچے کی عمر، صحت، وزن وغیرہ سب شرائط بتا دی۔ بادشاہ نے پورے ملک میں ان شرائط پر پورا اترنے والا بچہ تلاش کرانا شروع کر دیا۔ بالآخر انہیں ایک دہقان کا بچہ مل گیا جو ان شرائط پر پورا اترتا تھا۔ دہقان کو رقم وغیرہ کا لالچ دے کر راضی کر لیا گیا۔ پھر اس بارے میں قاضی کی عدالت سے منظوری بھی لے لی گئی کہ بادشاہ وقت کی جان انتہائی قیمتی ہے، اس کی موت گویا پوری مملکت کی موت ہے، اس لیے اس کی جان بچانے کے لیے ایک بچے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد اس بچے کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جلاد اس لڑکے کی گردن اڑانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ حکماء فوری طور پر تازہ جگر حاصل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور بادشاہ منتظر ہے کہ کب میری دوائی بنے اور مجھے پلائی جائے۔ اس لڑکے نے ادھر ادھر کا سارا منظر دیکھا کہ سب اس کے قتل کے در پہ ہیں، کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ بادشاہ اس لڑکے کے رونے اور ہنسنے سے بڑا حیران ہوا اور اس سے اپنے پاس بلا کر اس کی وجہ پوچھی۔ لڑکے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بچے کا ناز اپنے والدین پر ہوتا ہے۔ میرے والدین وہ ہیں جنہوں نے میرے عوض رقم لے لی۔ پھر فیصلہ قاضی کی عدالت کا ہوتا ہے، مگر قاضی تو وہ ہے جس نے میرے قتل کے جواز کے لیے حکم سنا دیا۔ پھر اپیل بادشاہ کی خدمت میں کی جاتی ہے اور بادشاہ کی حالت یہ ہے کہ اس کی زندگی میری موت پر موقوف ہے۔ اب میرے لیے صرف ایک ہی دروازہ باقی رہ گیا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور آنسو بہا کر اس سے مدد کی التجا کی۔ بادشاہ نے سوال کیا، تو پھر تو ہنسا کیوں ہے؟ لڑکا بولا کہ ہنسا اس لیے ہوں کہ اے اللہ، زندگی اور موت تو تیرے قبضے میں ہے۔ یہ لوگ میری موت میں بادشاہ کی زندگی کو مضمر سمجھتے ہیں۔ جو موت و حیات کا مالک ہے اس کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ اے اللہ، یہ عجیب کھیل ہے کہ کیا تو میرے قتل کے بغیر بادشاہ کو شفا نہیں دے سکتا؟ یہ جواب سننا تھا کہ بادشاہ نے فوراً سارا پروگرام معطل کر دیا اور لڑکے کو آزاد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بادشاہ کو اسی ایک ہفتے میں صحت کاملہ عطا فرما دی۔ اس طرح اس مضطر کی دعا سے اس کی اپنی جان بھی بچ گئی اور بادشاہ کی بھی۔ اس لیے تو فرماتے ہیں، امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔